ماشاءاللہ جزاکم اللہ تھوڑے سارے فاصلہ کافی نہ تاں وجہ کہ میں کہ اٹھی کے تو کو نظر آواں کھڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار دوستو ایک کہیں دے وس دی گال نہیں یہ حقیقت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑے بندے کو اپنے اپنے محبوب دے سنا خانی کی دے سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ تھوڑا آمنا سننا سارا پڑھنا للہ فلا کوئی بھی مقصد نہ ہوئے اپنے پارگاہ دے وچ قبول تو منظور فرماوے مختصر ٹائم دے وچ حاضری دے ساں سارے مل کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار دی محفل تشریف کی ناوے کوئی زبان خاموش نہ رہے تاکہ بارگاہ رسالت دی تھوڑا ہی نہ لکھا بنے سارے مل کے پڑھو کئی بار زمین اسمان رلاؤ ٹھار کے آقا سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے آقا سبحان اللہ ذوق لکھے سنا دوستو اگر تسیں سا کو سبحان اللہ نہیں آکھنی تو کندھا یا ٹینٹا نہیں آکھنی تسیں سا کو سبحان اللہ دی داد دیونی ہے مختصر ٹائم دے وچ میں ایک واقعہ بیان کرے نا کہ ایک بزرگ آدھا پیا نا ایک شخص جڑا ہے نا اللہ دا نیک بندہ ایک قبرستان وچ گزرا ویندا تے کہیں دی قبر کھلی ہے تے قبر دے وچ اللہ دا بندہ نیک بندہ ہو قرآن پڑھدا بیٹھا تو آکھ یار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے تے کیا مقام عطا فرمائے وہ آکھ جیا میں قرآن مجید نال جاری لئی ہی تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے نا یا اللہ میں کو جڑا ہے نا قبر وچ قرآن عطا فرمائے اللہ نے میری دعا قبول کیتی ہے وہ آکھ یہ تو بعد کے تے گال کیوں نہ دساواں کہ جیڑی تیں ایک دفعہ سبحان اللہ آکھی ہے نا ایندہ ثواب میں کو دے چا تو جیڑا میں پڑھتا بیٹھا ایندہ ثواب میں دے کن گھن چا وہ آکھی گال واقعی ٹھیک ہے گال ہی میں ہے وہ آکھی اللہ تعالیٰ تے کتنا مقام دیتے وہ آکھی ساری گال ٹھیک ہے جیڑا ایک قبر چنے ڈٹھا سو دے جیڑی تیں سبحان اللہ آکھی ہے اے آن ڈٹھی ہے این وجہ کن دوستو آن ڈٹھی سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ کئی بار زمین اسمان رلاؤ ود ولوی بے شک دل میں دے اے ڈھیر وسیع ہے عرش کنو ہر قید تم پیر نکل میں دے نا در در دل کو ہیل چکر اے در در پنن تے ہل میں دے ایکو گھن جل زفر مدینے وچ جتھاں منگن تو پہلے ملویں دے جتھاں منگن تو پہلے ملویں دے جتھاں منگن تو پہلے ملویں دے کر پاک ملاد نبی سیدہ ہر وقت ثواب ثواب ملتے میلاد دا فائدہ جیندے ہیں من مرن دے بعد بلا ملتے میلاد جے کافر کر چھوڑے وچ قبریں فائدہ عامل دے اکرام تو پوچھ ابو لہب کنو میلاد دا فائدہ کیا مل دے رب اپنے یار کو آپ پڑھے ٹھر کیا کو سبحان اللہ
رب اپنے یار کو آپ پڑھے ایک دور تے نال دا پتا ہے لکھ میل پرے کوئی گال تھیوے ایک ہر ہر گال دا پتا ہے کل گزری کل اندے علم چیئے ایک آمن سال دا پتا ہے دل دھڑکے زفر جو سینے وچ ایک دل دے حال دا پتا ہے ذوق آئے تو ذوق نہ لگو سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کیا فرمائے اکھیاں لڑیاں تے زور بیگانے لڑیاں ٹھر کیا کہ سبحان جس دن دیاں اکھیاں نال تیرے نال لڑیاں سب چھوڑ گیاں اے اڑیاں انہا اکھیاں تے نہ مان کرے اتھے رہ گیاں بڑیاں بڑیاں خواجہ غلام فریدہ کا دیا اکھیاں او جڑا لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں خواجہ غلام فریدہ کا دیا اکھیاں او جڑا لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں صبر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میلاد دے موضوع تے دو شیر ان دے بعد آل نبی اولاد علی تاجدار گرڑا دا کلام پڑھ سکتا کیونکہ آپ دے کلام دے بعد بندہ کوئی کلام پڑھ ہی نہیں سکتا سرکار کے آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا سرکار کے آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا یہ فلک یہ جھلمل تاروں کی گلشن میں شان بہاروں کی یہ فلک یہ جھلمل تاروں کی گلشن میں شان بہاروں کی گلشن میں شان بہاروں کی میثاق لیا جو نبیوں سے مقصد میلاد منانا تھا میثاق لیا جو نبیوں سے مقصد میلاد منانا تھا مقصد میلاد منانا تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا دوزخ کو بجایا خالق نے جنت کو سجایا مالک نے جنت کو سجایا مالک نے ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا یہ تو کام تھا گھر والوں کا گھر والے ہی کر سکتے تھے یہ تو کام تھا گھر والوں کا گھر والے ہی کر سکتے تھے گھر والے ہی کر سکتے تھے کربل میں جو بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل میں جو بیٹے بھیج دیے جس وقت اسلام بچانا تھا
دوستو سارے شعر بڑے مزیدار لیکن حقیقت دی گال ہے یہ میرے دل دی تڑپ ہے میرا ذوق ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سجے سی کیوں یہ دنیا کو کٹھا کیوں کرے سی ان کا مقصد کیا ہے سرکار کیا خوب لکھے ہیں معاشر میں خلقت ساری کو بڑا قابل غور شعر ہے معاشر میں خلقت ساری کو یک جا کر دینا اے ناصر یک جا کر دینا اے ناصر در اصل زمانے والوں کو محبوب اپنا دکھلانا تھا در اصل زمانے والوں کو محبوب اپنا دکھلانا تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا تاجدار نے گولڑ نے لکھے کہ جڑے یا رسول اللہ تیری بارگاہ کہ ولی دی بارگاہ آئے بیٹھے ہوئے تو انہوں دا منظر کیا ہوگا کیا خوب لکھنے جو آستان سے تیرے لا لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لا لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں کیا خوب شعر ہے بڑا غور طلب شعر ہے دوستو چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں خدا کے واسطے اب کھول ہم پہ باب عطا خدا کے واسطے اب کھول ہم پہ باب عطا جو دیر سے تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں سارے شعر مزیدن لیکن این شعر دی کیا بات ہے اجل بھی ہم کو اٹھانے پہ اب نہیں قادر اجل بھی ہم کو اٹھانے پہ اب نہیں قادر جہاں ہم آج کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں جہاں ہم آج کسی کے ہجرت رات جڑے ویلے شہر
میرا ذہن دے دل دے کہ پیر نصیر الدین کلام لکھا ہی اسی کہ سرکار نے جڑے ویلے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سمائے شہر نے کیا خوب کٹایا فرمائے اجل بھی ہم کو اٹھانے پہ اب نہیں قادر اجل بھی ہم کو اٹھانے پہ اب نہیں قادر شامات کسی کے بٹھائے بیٹھ ہیں شامات کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں نصیر ہم میں سو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لا لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت صفدر بھائی اللہ آپ کی صحت میں آپ کی عزت میں آپ کے گھر میں آپ کی عمر میں بہت برکت عطا کرے ایک واری چمے میں نہ تیرا ہن منہ کو ماکھی نہیں بھانی ایک واری چمے میں نہ تیرا ہن منہ کو ماکھی نہیں بھانی اور خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد اور مجھ کو کسی کتاب میں یہ تو نہیں ملا مجھ کو کسی کتاب میں یہ تو نہیں ملا کہ بے صوم و بے صلاۃ محبت حرام ہے مجھ کو کسی کتاب میں یہ تو نہیں ملا کہ بے صوم و بے صلاۃ محبت حرام ہے تم کو ملے گا اب بھی شریعت کے باب میں بے حب اہل بیت عبادت حرام متا کہیں صورت وچ مل پویں ایہو خیال جو آئے ودے پندے ہیں متا کہیں صورت وچ مل پویں ایہو خیال جو آئے ودے پندے ہیں کڈی ای درتے کڈی اون درتے ہر در کھڑکائے ودے پندے ہیں کہیں خیر چپائی کشکول دے وچ کہیں جھنک علائے ودے پندے ہیں دل نور پنن کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے ودے پندے ہیں میں مبارکباد پیش کرے سا انجمن غلامان لال احسن رحمت اللہ علیہ دے تمام ممبران کو اتنے خوبصورت محفل سجاوان دے
اور اے اہتمام کرن تے انتھک محنت کرن تے اور الحمدللہ اج 14ویں سالانہ محفل تمام دوستان دی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کرم اللہ پاک دی خصوصی رحمت اور سائیاں دے در تے اے محفل کرن دی کوشش کریں دوں اور سائیں اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے وچ ساری سفارش کریں دن الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ آج 14ویں سالانہ محفل انجمن غلامان لال احسن دے تمام ممبر میں خاص طور تے جڑے دوست یہ محفل سجاونے یہ محفل کو منعقد کرنے تعاون کرنے انہاں دے وچ وی آئی پی ٹینٹ سروس مون سٹوڈیو لیا بسم اللہ فلاور ڈیکوریشن لیا اور یہ جڑی میری آواز تو آنے تک پہنچ دی پئی ہے سادے تلاوت بھی سماعت کرائی کیتی تساں نعت شریف بھی سماعت کیتی یہ آواز کو پہنچاون دا مؤثر ذریعہ یہ ساؤنڈ سروس میں مشکور ہاں لال احسن ساؤنڈ سروس جتنی خوبصورت لائٹنگ تو سن باہر بھی ڈٹھی ہے بھی خضر لائٹنگ کروڑ اور میڈیا دے تمام دوست چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے الیکٹرونک میڈیا ہے تمام دوستوں دا میں انتہائی شکر گزار ہوں ساری آواز سارا پیغام ساری محبتاں باقی دوستوں تک پہنچانا اللہ پاک انہاں سارے کو اپنی رحمتاں دے حصار وچ رکھے اور خاص طور تے میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرے سا میری پنجاب پولیس دے شیر جوان جڑے سادے تحفظ واسطے ساری سیکیورٹی واسطے پنڈال کو انہوں نے گھیرے کیتا ہوئے اور ہر لمحہ چوکس اللہ پاک اسا سارے کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے کہیں قسم دا کوئی پریشان کن واقعہ نہ تھی وے لیکن سادے شہر جوان چوکس ہیں میں پنجاب پولیس دا ڈھیر سارا شکر گزار ہوں میں گزارش کرے سنا خان مصطفیٰ جناب غزنفر خان چشتی صاحب سٹیج تے تشریف کے نسن بارگاہ رسالت ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت پیش کرے سن جناب غزنفر خان چشتی